انہی کی کتابوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بعض علماء نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ہماری مناسبت ہی نہیں ہے کہ جعفر صادق کی وصیت اور پھر ہمارا یہ عمل یہ کوئی وصیت نہیں ہے، بلکہ اس دن ہم امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے انہوں نے ایسی چیزوں کو منسوب کر دیا جو کہ انہوں نے کبھی نہیں کہی ہے۔ ہمارے ایسے دوست و احباب جو مسلمان ہیں، جو صحابہ کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ایسی خفیہ بدعتی سازشوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہمارے معاشرے کے افراد شب معراج مناتے ہیں اور اسی طرح پھر اگلے مہینے میں شب برات مناتے ہیں۔ حضرین کرام، ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے، ایک تو عمل ہی ہمارا بہت مختصر ہے، عمل ہی بہت مختصر ہے ہمارا۔ بدعات کی سنگینی یہ ہے کہ بدعتیں انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بدعت صرف بدعت کی حد تک نہیں رہتی، گناہوں کا اثر صرف گناہ تک نہیں رہتا کہ کسی آدمی نے اللہ نہ کرے کوئی لاٹری کی چیز کھا لی، کوئی جوئے کی چیز کھا لی، کس نے کوئی غلط چیز پی لی، تو یہ اس حد تک نہیں رہتا۔ گناہوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بدعت کو ایجاد کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جبکہ وہ بات رسول نے نہیں بتائی، تو گویا یہ آدمی اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ دیکھو، رسول نے ایک طریقہ نہیں بتایا تھا دین کا، اب میں اسے بتا رہا ہوں۔ لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں، بہت ساری بدعتوں کا الگ الگ لوگوں نے نام دیا ہے، اور گویا رسول نے وہ کام نہیں کیا ہے پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ رسول نے وہ کام کو چھپایا تھا اور بعد والوں نے اس کام کو ایجاد کر لیا۔ رسول نے دین کی امانت پہنچانے میں خیانت کی تھی اور یہ لوگ دین کو امانت داری کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ وقال عز وجل، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ معزز حاضرین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے ذبح، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔
لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، صحابہ کرام پر، سلف صالحین پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے تب سے اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کے، سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش جس دن ہوئی ہے تب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس یہ قانون بنا لیا کہ سال کے مہینے 12 ہوں گے، یعنی آسمان و زمین بن گئے، سورج چاند ستارے بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا کہ سال کب ہوگا، مہینے کب ہوں گے، دن کب ہوگا، رات کب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا اور اس نظام کے تحت سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھ دی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بنا دیا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہوں گے جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ مہینے قرار دیے جائیں گے۔ 4 مہینے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی پسندیدہ مہینے ہوں گے، اور ان 4 مہینوں میں عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر مہینوں میں عبادت سے زیادہ پسند ہوگا۔ ان 4 مہینوں میں نیکیاں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، دوسرے مہینوں میں بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں نیکیاں کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ان 4 مہینوں سے مراد کون سے مہینے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، ایک ہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا کہ یہ لوگ اسلام آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے، فسادات نہیں کرتے تھے، 2 کام کرتے تھے، اگر لڑائی جاری ہے یا تو لڑائی روک لیتے یا پھر لڑائی جاری رکھتے اور مہینے کا نام بدل لیتے کہ ہم رجب کا مہینہ ہے، مثال کے طور پر رجب میں ان کا کوئی جھگڑا شروع ہو گیا، کوئی اختلاف شروع ہو گیا، کسی قبیلے سے ان کی لڑائی شروع ہو گئی، تو یا تو لڑائی روک لیتے یا پھر مہینے کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے کا نام شعبان دے دیتے اور شعبان کے بعد رمضان کو منا لیتے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام باقی تھا، اور ایسا کرتے کرتے مہینے بہت زیادہ زمانے جاہلیت میں آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا، لوگوں جو تم نے مہینے آگے پیچھے کر لیے تھے، اس مہینے کو وہ مہینے کا نام، وہ مہینے کو یہ مہینے کا نام جو تم نے دے لیا تھا، استدار الزمان کہیئتہ، کہ آج زمانہ کیا ہے، جس ذی الحج میں میں حج کر رہا ہوں، آج زمانہ اپنی اصل پر لوٹ کر آ چکا ہے، آج زمانہ اپنی اصل پر لوٹ آ چکا ہے، اور سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور 12 میں سے 4 مہینے محترم ہوں گے، 3 مہینے لگاتار آنے والے، ذی الحج کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ شوال کے بعد 3 مہینے لگاتار، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور ورجب مضر بین جمادی و شعبان، کہ شعبان اور جمادی الاخر کے درمیان میں آنے والا جو رجب کا مہینہ ہے وہ ایک مہینہ، اور بقرعید کا مہینہ، اس سے پہلے کا مہینہ اور اس سے بعد کا مہینہ، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، تو گویا ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، ان مہینوں میں ہمیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے،
ان مہینوں میں ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ پر ظلم کا کیا مطلب ہے؟ اب تک ہم سنے تھے کہ دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، خود پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خود پر ظلم کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ خود پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، آدمی جان بوجھ کر کوشش کر کے پلاننگ کر کے منصوبہ بندی کر کے، یا پھر آدمی جانتے پوچھتے کوئی ایسا غلط کام گناہ کا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے بجائے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی سزا خود انسان کو ملنے والی ہو۔ ایسا کوئی کام ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے، چاروں مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں جو مہینہ جتنا محترم ہوتا ہے، ہمارے بعض افراد، ہمارے بعض احباب، ملت اسلامیہ کا، مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جو مہینے فضیلت والے ہوتے ہیں، انہی مہینوں میں ان کو کیا سوچتی ہے؟ کچھ الگ کرنے کی سوچتی ہے، کچھ بدعات و خرافات و ایجاد کر لیتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں جو اللہ رسول کی تعلیمات سے بہت دور کی باتیں ہیں۔ جبکہ کہا گیا، ہم نے آیت کریمہ پڑھی سورۃ الحشر کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ نے جو تمہیں بتایا ہے، رسول نے جو تمہیں بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں بتایا ہے دین کے نام پر، یہ دین ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے، رسول نے جو تمہیں بتایا ہے اسے قبول کر لو۔ اور رسول نے تمہیں جن چیزوں سے روکا ہے، رسول نے تمہیں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری عبادات کا حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا، دین کے معاملات کا، شریعت کا یہ حصہ نہیں ہے، اس سے رک جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ یعنی ہمیں بتایا گیا ہے، حدیں مقرر کی گئی ہے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ہماری مارجن بتائی گئی ہے کہ اس سے آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے۔ رسول نے جو بتایا وہی چیز ہے، رسول نے جو نہیں بتایا وہ دین کا حصہ بھی نہیں ہے اور وہ ہمارے عمل کا حصہ بھی نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ من ابتدع بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی آدمی بدعت کو ایجاد کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جبکہ وہ بات رسول نے نہیں بتائی، تو گویا یہ آدمی اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ دیکھو رسول نے ایک طریقہ نہیں بتایا تھا دین کا، اب میں اسے بتا رہا ہوں۔ رسول نے عمل نہیں کیا مطلب وہ دین نہیں۔ کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو ایسے بتاتا ہے رسول نے دین کا وہ حصہ چھپایا تھا اور میں اس حصے کو کیا کر رہا ہوں؟ بتا رہا ہوں۔ لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں، بہت ساری بدعتوں کا الگ الگ لوگوں نے نام دیا ہے، اور گویا رسول نے وہ کام نہیں کیا ہے پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ رسول نے وہ کام کو چھپایا تھا اور بعد والوں نے اس کام کو ایجاد کر لیا۔ رسول نے دین کی امانت پہنچانے میں خیانت کی تھی اور یہ لوگ دین کو امانت داری کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باریک سے باریک چیزیں بھی لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ رجب کے مقدس مہینے کو بھی لوگوں نے اپنی بدعات و خرافات کی آلودگیوں سے محفوظ نہیں رکھا ہے، کہ لوگ رجب کے مقدس مہینے میں نیک اعمال کرنے کے بجائے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے بجائے، اس محترم مہینے کا احترام کرنے کے بجائے یہاں بھی لوگوں کو بدعات و خرافات کی سوچی ہے۔ کبھی لوگوں نے صلاۃ الرغائب کے نام سے رجب میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اور کبھی لوگوں نے رجبی روزے کے نام سے بدعت و خرافات کو ایجاد کر لیا کہ ہم رجب میں روزے رہیں گے، اور کبھی لوگوں نے رجب کے کنڈوں کے نام پر ایک نئی رسم شروع کر دی اور اس میں اپنے یوں سمجھیے کہ اپنے اولیاء کا یا پھر نیک لوگوں کا عرس منانے لگے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس مہینے کو محترم بنایا گیا اسی مہینے کو لوگوں نے اپنی بدعات و خرافات کا ایک ذریعہ بنا لیا۔ اگر ہم بات کریں
رجب کے کنڈوں کے نام پر، رجب کے کنڈے دراصل یہ امام جعفر صادق کے نام پر منائے جاتے ہیں۔ رجب کی 22 تاریخ کو، رجب کی چاند کی جو 22 تاریخ ہے اس تاریخ کو منائے جاتے ہیں۔ 22ویں رات کو یہ بنائے جاتے ہیں کہ مخصوص قسم کا کھانا وغیرہ کیا ہے، مٹی کے کنڈوں میں رکھ کر لوگ تقسیم کرتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں، اور اس چیز کو امام جعفر صادق کی طرف منسوب کرتے ہیں جو کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نواسوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور شیعہ کے جو 12 امام جنہیں شیعہ اپنا 12 امام مانتے ہیں ان میں سے آپ کا نمبر 6 نمبر ہے، اور آپ کی طرف ایک ایسی بات کو منسوب کرتے ہیں کہ جو کوئی آدمی رجب کے کنڈے بنائے گا، 22 رجب کی رات کو یہ کنڈے نکالے گا اور منت مانگے گا، اس کی منت ضرور پوری ہوگی، اور اگر اس کی منت پوری نہیں ہوئی تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کروں گا، اس سے جھگڑا کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے آدمی کے بارے میں جھگڑا کروں گا۔ یہ من گھڑت بات ہے، موضوع بات ہے جو ان صاحب کی طرف پیش کی جاتی ہے۔ یہ بدعتی نہیں تھے، یہ بدعتی نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے اس بات کا حکم دیا۔ اگر واقعی اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ضرور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں موسیٰ کاظم فلاں فلاں جو آپ کی اولاد تھی وہ ضرور ان چیزوں کو مناتی، لیکن آپ بھی اہل سنت میں سے تھے، آپ بھی رسول کی اتباع کرنے والے تھے، اور آپ کے بچے بھی اتباع کرنے والے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں 22 رجب کو، ایسا کوئی تاریخی واقعہ ہے کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی زندگی میں 22 رجب کی کوئی خاصیت ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے نہ آپ 22 رجب کو آپ پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی 22 رجب آپ کی وفات ہے۔ یہ دراصل شیعہ کی طرف سے مچایا ہوا ایک فتنہ ہے، شیعہ کی طرف سے قائم کی گئی ایک ایسی دشمنانہ سازش ہے جو ملت اسلامیہ کے پیٹھ میں گھونپا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا خنجر ہے جو ملت اسلامیہ کی پیٹھ میں گھونپا گیا ہے کہ دراصل 22 رجب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات ہے 22 رجب، کہ ان لوگوں کی صحابہ دشمنی اس قدر رہی کہ حضرت امیر معاویہ کاتبین وحی میں سے ہیں اور جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 22 رجب کو جب آپ کی وفات کا دن ہے تو شیعہ نے خوشی منائی، اور خوشی میں کیا کر دیا، اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین آل بیت کی محبت کے پس پردہ صحابہ کرام پر انہوں نے کیا کیا، ماتم منانا شروع کیا، خوشی منانا شروع کی کہ آپ کی وفات پر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہوں نے اپنی درگاہوں میں یا پھر اپنے مقدس مقامات میں صحابہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے نکالنا شروع کیے، اور یہ 22 رجب کا دن ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں انہی کی کتابوں میں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بعض علماء نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ہماری کوئی مناسبت ہی نہیں ہے کہ جعفر صادق کی وصیت اور پھر ہمارا یہ عمل، یہ کوئی وصیت نہیں ہے، بلکہ اس دن ہم امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت سے انہوں نے ایسی چیزوں کو منسوب کر دیا جو کہ انہوں نے کبھی نہیں کہی ہیں، کبھی نہیں کی ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے احباب، ہمارے ایسے دوست و احباب جو مسلمان ہیں، جو صحابہ کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ایسی خفیہ بدعتی سازشوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مختلف مقامات کا عرس، مختلف اولیاء اللہ کا عرس، اور یہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے بتایا۔ ایک اور چیز، صلاۃ الرغائب کے نام پر نفل نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور رجب میں خاص کر روزے رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، عرفہ کا روزہ، محرم کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، یہ ہمارے پاس نفل روزوں کی فہرست ہے،
ایام 20 کا روزہ رکھے کوئی آدمی، یا پھر آدمی عرفہ کا روزہ رکھے، محرم کا، عاشورہ کا روزہ رکھے، اور اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے۔ ہمارے پاس نفل روزوں کی فہرست یہ ہے، لوگوں نے رجب کے مہینے میں خاص کیا اور اس کے لیے الگ سے روزے رکھنے لگے، جیسا کہ ہم نے بتایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ جو اشہر حرم ہے 4 مہینے، اس میں کوئی خاص عبادت نہیں، جیسے رمضان المبارک میں روزے ایک خاص عبادت ہے، رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ایک خاص عبادت ہے، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی تلاش ایک خاص عبادت ہے، مگر لوگوں نے کیا کر لیا، ان دنوں میں ایسی چیزوں کو ایجاد کر لیا جو نہ اس مہینے کی خاصیت ہے، نہ کسی تاریخ کی خاصیت ہے، نہ کسی دن کی خاصیت ہے، نہ کسی جگہ کی خاصیت ہے۔ اسی طرح رجب کی بدعات و خرافات میں سے ایک اور چیز لوگوں کا شب معراج منانا، شب معراج منانا، اور لوگ تصور یہ کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں میں یہ بات عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، مشہور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 15ویں پارے میں بتایا گیا سورۃ الاسراء میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم معجزہ رہا، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا، اس معجزے کو رجب کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، الرحیق المختوم وغیرہ میں دیگر مصنفین نے لکھا ہے معراج کا واقعہ تو ثابت ہے، لیکن معراج رجب میں ہوئی یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا۔ بہت سارے اقوال بیان کیے گئے، کسی نے کہا کہ رمضان المبارک میں ہوئی، کسی نے ذی الحجہ کے مہینے میں بتایا، کسی نے محرم میں بتایا، کسی نے ایک اور مہینے میں بتایا، اور پھر سال میں بھی اختلاف ہے کہ گویا آیا یہ، کسی نے یہ بھی کہا کہ شب معراج مدینہ میں ہوئی، کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے نبوت کے آغاز میں ہوئی، لیکن حتی الامکان ہم یہ کہہ سکتے ہیں امی عائشہ اور امی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا ابو طالب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے، پریشان تھے، آپ دعوتی زندگی میں آپ کا ساتھ دینے والی 2 بڑی شخصیتوں کا انتقال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے بہت ٹوٹ گئے تھے۔ ایسے وقت میں ایک تو باہر سے دشمنان اسلام کی سازشیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے 2 بڑے افراد کی جدائی کا غم آپ کو نڈھال کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے آسمان کی عالم بالا کی سیر کرائی، معراج کا معجزہ دیا، نماز کا تحفہ دیا، اور جنت و جہنم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی منظر کشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ تو یہ سارا واقعہ جو پیش آیا، سال میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے، مگر لوگوں نے اس کو رجب کے ساتھ خاص کر دیا، اور ہم یہ بھول گئے، ولو بالفرض مان بھی لیا جائے کہ معراج رجب میں ہوئی، تو ہم بھول گئے کہ رجب کا معراج کا کیا پیغام رہا، اس پیغام کو ہم بھول گئے اور اس پر ہم نے شب معراج منا لی۔ اس پیغام کو ہم بھول گئے کہ نبی نے وہاں پر کیسی کیسی چیزوں کو دیکھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا تحفہ لے کر نماز کی شکل میں واپس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا اور مختلف عذابات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا گیا، مختلف عذابات کو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سود خور کا عذاب کیسا ہے، قرآن بھول جانے والے کا عذاب کیسا ہے، غیبت کرنے والوں کا عذاب کیسا ہے، ناپاک مردوں کا، ناپاک تعلقات رکھنے والی عورتوں کا کیا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر میں بتایا گیا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بتایا گیا، ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر واپسی کے بعد لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو وہاں پر بتایا گیا کہ ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ معراج کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب رسول کی بات آ گئی تو بلا چون و چرا لے لینا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کیا ایک رات میں یہاں سے مسجد اقصی جانا، مسجد اقصی سے آسمان کو جانا اور پھر اتنی ساری سیر کرنا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟
کہا کہ نہیں ہو سکتا. دیکھو آپ کے دوست محمد کہتے ہیں کہ ایسا وہ کل رات کو کیے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو ایسا ہو چکا ہے. یعنی جب رسول کی بات آ گئی تو یہ چیز ہو چکی ہے. میں رسول کی بات پر ایمان لانے والا ہوں. تو یہ جذبہ معراج کا سبق یہ ہے کہ آدمی رسول کی تصدیق کرے, رسول کی اطاعت کرے, رسول جو باتیں بتا رہا ہے اسے لے لے, اور رسول جن چیزوں سے منع کر رہا ہے اس سے رک جائے. مگر لوگوں نے جس طرح لیلۃ القدر کے لیے اہتمام, بلکہ لیلۃ القدر سے زیادہ اہتمام, لیلۃ القدر کو ثواب کی رات بتایا گیا, لیلۃ القدر کی تلاش میں ثواب بتایا گیا کہ آپ اس رات میں عبادت کریں گے تو یہ عبادت آپ کے لیے 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے, بتایا گیا. مگر لوگوں نے جو اہمیت دوسری راتوں کو تھی وہ اہمیت اس رات کو دے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولو بالفرض مان بھی لیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج منائی ہی نہیں, شب معراج منائی ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ تاخرات کے بارے میں آتا ہے, رمضان کی رات کے بارے میں اللہ کے نبی خود بھی جاگتے تھے, اپنی بیویوں کو جگاتے تھے, عبادت کا حکم دیتے تھے. ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. وَشَدَّ مِئْذَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے, گھر والوں کو اٹھاتے تھے, رات کو جاگ کر عبادت کرتے تھے. لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے. جبکہ معراج کی رات, شب معراج کی رات جو لوگوں کی خود ساختہ ایک تاریخ ہے, اس پر بھی اگر ہمیں مان لے کہ معراج رجب میں ہوئی تو اللہ کے نبی کی زندگی میں اس کے بعد پوری مدینہ کی زندگی رہی, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام بھی نہیں کیا, اس رات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا. بلکہ یہود و نصارہ, یہود آ کر کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کے پاس ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, اگر وہ آیت ہمارے پاس نازل ہوتی, ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عرفہ کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, حج سے ایک دن پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں, اس سے ایک دن پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی, خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے. یہود کہتے ہیں اگر ہمیں کہا جاتا, اگر ہمیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ملتی کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے, ہم خوشی سے اس دن اہتمام کرتے ہیں. لیکن صحابہ نے کیا کیا, یہ چیز معلوم ہونے کے بعد بھی صحابہ نے اس دن کا اہتمام نہیں کیا. آیت نازل ہونے کی خوشی صحابہ نے نہیں منائی. ہاں, عرفہ کی جو اہمیت ہے وہ عرفہ کی وجہ سے ہے, یوم عرفہ کی جو اہمیت ہے وہ عرفہ کی وجہ سے ہے, اس تاریخ کی وجہ سے ہے, نہ کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہونے کی وجہ سے ہے. صحابہ نے اس کو نہیں منایا, اس دن کو عید کے طور پر یا پھر آیت کریمہ نازل ہونے والے دن کو ثواب کے طور پر نہیں منایا. پھر اگلے مہینے میں شب برات مناتے ہیں. حضرین کرام, ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے, ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. دیکھیے, ایک تو عمل ہی ہمارا بہت مختصر ہے, عمل ہی بہت مختصر ہے ہمارا. بدعات کی سنگینی یہ ہے کہ بدعتیں انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. بدعت صرف بدعت کی حد تک نہیں رہتی, گناہوں کا اثر صرف گناہ تک نہیں رہتا کہ کسی آدمی نے اللہ نہ کرے کوئی لاٹری کی چیز کھا لی, کوئی جوئے کی چیز کھا لی, کس نے کوئی غلط چیز پی لی, تو یہ اس حد تک نہیں رہتا. گناہوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. ہماری زندگی کا ہم جائزہ لیں, ہماری زندگیوں کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں, حساب کریں, زندگی میں ہمارے کتنی نیکیاں پہلے ہی کم پڑ چکی ہیں, کتنے ہی نمازیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں, کتنی ہی نفل عبادتیں, نفل سے ہم ایسے غافل ہو گئے ہیں کہ گویا توحید کے بعد سیدھا ہم جنت میں چلے جائیں گے. فرائض سے ہماری غفلت ہے. اور پھر لین دین کے معاملات ہمارے کیسے ہیں, زبان کے معاملات ہمارے کیسے ہیں, ہماری نگاہوں کے معاملات کیسے ہیں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, پہلے ہی یہاں پر نیکیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اور پھر دوسری طرف لوگ بدعت و خرافات میں مبتلا ہو کر اپنی نیکیوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں, اور برا بدعت کا گناہ تو الگ مل ہی رہا ہے. غور کرنا چاہیے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, کہ ہم دنیا سے نیکیاں لے کر جائیں, ہم دنیا سے نیکیاں لے کر جائیں, نہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پر ہمیں گاڑی میں جانا ہے,
کسی ٹرین میں جانا ہے اور ہم کیا کر چکے ہیں، بھاری بھرکم کی ٹکٹ ہم ریزرویشن کرا لیے ہیں، بڑے خلوص سے ہم اس کی ٹکٹ نکال لیے ہیں، ہمیں بیٹھنا تھا کسی اور ٹرین میں، ہم جا کے کسی اور ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو بدعتوں کا بھی معاملہ یہی ہے، ہم پورے خشوع خضوع سے کر رہے ہیں، لیکن جو طریقہ، جو دن، جو مقام، جو مناسبت ہم نے منتخب کی ہے وہ نہیں ہے جو شریعت میں بتائی گئی ہے، وہ نہیں ہے جو شریعت میں بتائی گئی ہے۔ لہذا بدعات و خرافات سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک بدعت نہیں، زندگی میں لوگوں نے ہر مہینے کے نام پر کچھ بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، 13 تیزی کی بدعت، فلاں کی 11ویں کی بدعت، 13ویں کی بدعت، فلاں کی بدعت، فلاں کی بدعت۔ زندگی کا کوئی گوشہ لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے جس میں بدعت و خرافات ایجاد نہ کر لی ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، بلکہ سلف صالحین کہا کرتے تھے شیطان کو گنہگار سے زیادہ بدعتی پسند ہے، شیطان کو گنہگار سے زیادہ ایک بدعتی پسند ہے۔ گناہ کرنے والا سوچے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، مجھے توبہ کرنا چاہیے، مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن بدعت کرنے والا نہیں سوچے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کو اچھا سمجھ کر کرے گا، اس کو ثواب سمجھ کر کرے گا۔ جو آدمی غلط سمجھ کر کرے گا ایک نہ ایک دن اس کے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو آدمی کسی چیز کو اچھا سمجھ کر کرے، بہترین سمجھ کر کرے، ثواب سمجھ کر کرے، وہ کبھی بھی اس سے توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے آخر میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنی زندگی ایسی چیزوں کے پیچھے خراب کر دی جس کو وہ اچھا سمجھ رہے تھے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو زندگی میں کچھ کاموں کو صحیح سمجھ کر رہے تھے جبکہ وہ چیزیں غلط چیزیں تھیں، ان کے نام اعمال کو بھی برباد کر دیا گیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں ہمیں اس کا پیغام دیا گیا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، سلف صالحین کا جو صحیح احترام ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔